السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے یہ آن لائن کلاسز ریکارڈ کر رہے ہیں جو آپ تک ایڈیٹنگ کے بعد پہنچیں گی۔ تو فرسٹ اور سیکنڈ کلاس کے اندر ہم نے فرسٹ اور سیکنڈ کلاس میں ہم نے فورتھ سیکشن یعنی ناٹ ڈیٹیل کی دو شارٹ اسٹوریز ہم نے پڑھی۔ ان شارٹ اسٹوریز کے پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان سے ریلیٹڈ جو کویشچن آنسرس ہیں وہ آپ کو فورتھ بٹ میں آئیں گے، اس لیے آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو جہاں آپ کو نان ڈیٹیل کے اندر پہلے 3 اسٹوریز دی گئی تھیں، تو اس پینڈیمک کی وجہ سے آپ کو صرف 2 ہی اسٹوریز رہ گئی ہیں، ایک کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ تو ان 2 اسٹوریز کے کویشچنس اور آنسرس آپ کو دیے گئے، تو آپ کو اس کی اچھی سی پریکٹس کرنی ہے۔ اب چونکہ نان ڈیٹیل اسٹوریز کا سیکشن ختم ہو چکا ہے، تو ہم آج سیکنڈ سیکشن جو ہے اس سلیبس کا جو پروز سیکشن ہے، گرامر کو ابھی ہم اسٹارٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ بورڈ پہ آپ کو بتانا ہوتا ہے، تو ہم اسے کچھ ٹائم کے بعد بتائیں گے۔ تو ہم سیکنڈ پروز سیکشن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پروز سیکشن میں آپ کو جو لیسنس دیے گئے ہیں وہ دروس من القرآن الکریم، قرآن کریم کے کچھ لیسنس فرام دا ہولی قرآن، اور دروس من الاحادیث شریفتی، لیسنس فرام دا احادیث۔ اس کے بعد کچھ اور بھی یہاں پر آپ کو لیسنس دیے گئے ہیں، تو یہ لیسنس آپ کو غور سے پڑھنا اور سننا ہے، اور اس کے پیراگرافس کو بھی آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، اس کے جو سینٹنس ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس جو پروز سیکشن ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو جو چیزیں آئیں گی وہ کویشچن نمبر 3، کویشچن نمبر 6، کویشچن نمبر 8 اور کویشچن نمبر 10 میں آئیں گے۔ کویشچن نمبر 3 آپ کو 6 مارکس کا ہوتا ہے۔ دراصل کویشچن نمبر 3 میں آپ کو کسی ایک پروز کے لیسن کی سمری لکھنی ہوتی ہے، یعنی آپ کو آپشن دیا جاتا ہے، 2 لیسن کے نیم دیے جاتے ہیں، ان میں سے آپ کو ایک سلیکٹ کر کے اس لیسن کا آپ کو سمری لکھنی ہوتی ہے، تو جس کے آپ کو 6 مارکس ملتے ہیں۔ اور 6th جو ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو ریفرنس دینا ہوتا ہے، یعنی جو لیسن آپ پروز کے پڑھتے ہیں ان میں سے کوئی ایک آپ کو کچھ لائنز دیے جاتے ہیں کسی ایک لیسن کے، اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں یہ کون سے لیسنس کی لائن ہیں، اور آپ کو اس کا ریفرنس دینا ہوتا ہے۔ اور جو 8th بٹ ہے اس کے اندر آپ کو شارٹ کویشچنس کیے جاتے ہیں، اور 10th بٹ میں آپ کو 1 ورڈ آنسر کے کویشچنس دیے جاتے ہیں جس کا آپ کو 1 ورڈ میں آنسر دینا ہوتا ہے۔ یہ بھی 6 اور 5 مارکس کا ہے۔ ٹوٹل پروز سیکشن کے آپ کو 23 مارکس آتے ہیں، اس لیے آپ کو پروز سیکشن کو غور سے سننا ہے، اور اس کی ہر چیز کو آپ دھیان میں رکھ کر جو بھی آپ سے پریکٹس کے لیے کہا جا رہا ہے ان چیزوں کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے جو پروز سیکشن کا لیسن ہے اس کے اندر ہے لیسنس فرام دا ہولی قرآن۔ اس کے اندر آپ کو قرآن کے کچھ سورے دیے گئے ہیں، وہ سورے ہیں سورہ قریش، اور دوسرا سورہ ہے سورۃ الماعون، اور تیسرا سورہ ہے سورۃ الفلق، اور پھر چوتھا سورہ ہے سورۃ الناس۔ اس طرح آپ کو سورہ قریش اور سورہ ماعون، سورہ ناس اور سورہ فلق آپ کو دیا گیا ہے۔ تو آج ہم جو قرآن کی جو صورتیں دی گئی ہیں ان میں جو سب سے پہلا سورہ یہاں پر دیا گیا ہے وہ سورۃ القریش ہے۔ تو سورۃ القریش کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ سورۃ القریش کے کتنے ورسز ہیں اور اس کا میننگ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے اسٹوڈنٹس
تقریباً کو سورہ قریش یاد بھی ہوگا زبانی، بس یہی کہ آپ نماز میں اس سورہ کو پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن اس کا کیا میننگ ہے اور آپ کیا نماز میں پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اکثر بچوں کو یہ سورہ زبانی بن دیکھے یاد ہوگا۔ دیکھیے سورہ قریش کی ہم پہلے تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے وہ دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کی سمری کو جانیں گے کہ سورہ سب سے پہلے سورہ کے ورسز آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے، کیونکہ جب اگر آپ کو بٹ نمبر 6 میں اگر کسی لائن کو کسی ورس کو دے کر کہا گیا کہ یہ کون سے سورہ کی لائن ہے پہچانیے، تو آپ کو اس کا ریفرنس دینا ہوتا ہے۔ سیکنڈ ون، آپ کو جو سورہ کی یہاں پر سمری بتائی جا رہی ہے، سورہ کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا، تاکہ آپ جب تھرڈ بٹ میں آپ کو اگر سورہ قریش کے بارے میں اگرچہ پوچھا جائے کہ آپ سورہ قریش کی سمری لکھیے، تو آپ کو اس کی سمری بھی ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس لیے اس سورہ کی تلاوت اور اس کے ورسز اور اس کا ٹرانسلیشن اور پھر اس کی سمری کو ذہن میں ضرور رکھیے۔ دیکھیے سورہ قریش کی ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو یہ سورہ قریش کہ ہم نے تلاوت کی۔ دیکھتے ہیں کہ سورہ قریش کے ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہے۔ لإیلاف قریش، قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے، قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا، انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دیا، مانوس یعنی بے خوف کر دیا، نڈر کر دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر یعنی خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کریں تاکہ اس کی شکر گزاری ہوں۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک یعنی فقر و فاقے کے حالت، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن بخشا، یعنی دشمنوں کے خوف سے انہیں کیا کیا کہ امن بخشا۔ تو یہ سورہ قریش کی تلاوت اور اس کا ٹرانسلیشن تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورہ قریش کی سمری کیا ہے، سورہ قریش کے اندر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ سورہ قریش کی سمری جو اس بک میں دی گئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو دیکھیے کیا ہے سورہ قریش کی سمری۔ ھذہ سورۃ مکیۃ، یہ سورہ مکیہ ہے۔ مکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت یہ سورہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی طرح جو صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں ان صورتوں کے ساتھ آپ کو مدنیہ ملے گا، یعنی وہ ایسی صورتیں کہ جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ تو سورہ قریش یہ مکی صورت ہے، یعنی یہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ وہی تشتمل علی 4 آیات، اور وہ 4 آیتوں پر شامل ہیں، یعنی
سورہ قریش کے اندر 4 آیتیں ہیں، یہ سورہ 4 آیتوں پر شامل ہیں۔ وَهَذِهِ السُّورَةُ مُتَّصِلَةٌ بِالسُّورَةِ السَّابِقَةِ وَهِيَ سُورَةُ الفیل، اور یہ سورہ سابقہ سورہ یعنی پچھلے سورے سے مربوط ہے، یعنی جڑا ہوا ہے، یعنی اس کا تعلق پچھلے سورے سے جڑا ہوا ہے، اور وہ سورہ فیل ہے، یعنی اس سے پہلے والا پریویس جو سورہ ہے وہ سورہ فیل ہے، یعنی الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو اس کا تعلق پچھلے سورہ فیل سے ہے، یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ وذکر سبحانہ تعالی اہل مکہ فی سورۃ قریش بعظیم نعمتہ علیہم باہلاک اصحاب الفیل لاجل تالیف قریش۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں اہل مکہ پر اپنی عظیم نعمت کے ذریعے ان کو یاد دلایا کہ اس نے قریش کی دلجوئی کے لیے ہاتھی والوں کو ہلاک کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اہل مکہ اور قریش پر اپنی عظیم نعمت کو یاد دلا رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک کر کے ان کے ساتھ کیا۔ وہ کیا تھا کہ جیسا کہ آپ سورہ فیل کو اگرچہ پڑھیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے، اس کے ٹرانسلیشن اور اس کے تعلق سے تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا جو کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلا، ایک بڑی فوج، ایک لشکر جرار کو لے کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ابابیل پرندوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم نے قریش پر جو ہے اپنا عظیم انعام کیا کہ ہم نے ان کے دلوں کو مانوس کیا، کس چیز سے کہ اصحاب فیل کو یعنی ہاتھی والوں کو ہلاک کر کے۔ فی الایام الجاہلیۃ کانت قبیلۃ قریش تخرج فی تجارتها بلا خوف الی الیمن والشام۔ دور جاہلیت میں قبیلہ قریش کے لوگ تجارت کے لیے بلا خوف و خطر ملک یمن اور ملک شام کی طرف نکلا کرتے تھے، یعنی عرب اپنے تجارت کے لیے، اپنے بزنس کے لیے وہ یمن کو جاتے تھے یا پھر سیریا کو جایا کرتے تھے، تو یہ راستے بڑے ہی خطروں سے بھرے ہوئے اور خوف سے بھرے ہوئے تھے کہ ان میں لوٹ مار بہت ہوتی تھی، لیکن مکے والوں کو اس چیز کا خطرہ اور خوف ختم ہو چکا تھا۔ دراصل وہ یمن کا سفر کرتے تھے اور شام کا سفر کرتے تھے، تو اس کے بارے میں بھی آگے بتایا جا رہا ہے۔ ففی فصل الشتاء كانوا يسافرون الى اليمن لانها بلاد حارة۔ وہ سرما کے موسم میں ملک یمن کا سفر کرتے تھے کیونکہ وہ گرم ملک ہے۔ وإلى الشام في الصيف، اور وہ گرما کے موسم میں ملک شام یعنی سیریا کا سفر کرتے تھے، لأنها بلاد باردة، کیونکہ وہ ٹھنڈا ملک ہے۔ وَسَرَقَةُ لَا يَقْتَرِبُونَهُمْ، جو ڈاکو اور چور ہوتے تھے وہ ان کے قریب نہیں آتے تھے، وہ ان سے دور رہتے تھے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی کہ یہ راستے جہاں سے یہ تجارتی قافلے، یہ بزنس ٹور اور ٹریول کرنے والے لوگ جب نکلتے تھے، تو یہ جو تاجر مکہ مکرمہ سے جب یمن یا شام کے راستوں پر نکلتے تھے تو ڈاکو ان کے قریب نہیں آتے تھے، ان کا نہ مال لوٹتے تھے، نہ ان کو کسی طرح کی تکلیف و اذیت دیا کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو بتایا جا رہا ہے لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ فِي قُلُوبِهِمْ هَيْبَةَ قُرَيْشٍ بِإِهْلَاكِ أَصْحَابِ الْفِيلِ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں قریش کی ہیبت اور ان کا رعب ڈال دیا اصحاب فیل کو ہلاک کر کے۔ یعنی جب سے اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ رونما ہوا، یعنی جب یمن کا ایک بادشاہ ابرہہ کعبے کو ڈھانے کے لیے، اسے مسمار کرنے کے لیے
ڈسمنٹل کرنے کے لیے وہ جب بڑی طاقتور فوج کے ساتھ، جس کے اندر ہاتھی بھی تھے، لے کر جب کعبے کے طرف برے ارادے کے ساتھ نکلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے پرندے جن کی چونچ اور دونوں پنجوں میں ایک ایک چھوٹی کنکری لے کر وہ جب ان کے اوپر پھینکتے تو وہ ان کنکریوں سے ہلاک ہو جاتے۔ جب وہ کنکری کسی کے سر پر پڑتی تو وہ اس کے نچلے حصے سے پار ہو کر نکل جاتی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل چھوٹے پرندوں اور چھوٹے سے کنکریوں کے ذریعے سے اس لشکر جرار کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو جب دنیا نے یہ دیکھا کہ جو بادشاہ کعبہ اور اہل مکہ کی طرف برا ارادہ لے کر نکلا تو اس کے ساتھ یہ انجام ہوا، تو تب سے ان کے دلوں میں یہ ہیبت اور رعب طاری ہو گیا کہ اہل مکہ بڑی عظمت اور فضیلت والے ہیں کہ اگر ان کی طرف کوئی بری نگاہ ڈالتا ہے تو اس کی ہلاکت قریب ہو جاتی ہے، جو کوئی ان کی طرف برے ارادے سے بڑھتا ہے تو اس کی خرابی اور اس کی ہلاکت قریب ہے۔ تو اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ واقعہ رونما کیا، اپنی قدرت کے ذریعے سے اہل مکہ کو اور کعبۃ اللہ کو محفوظ فرما دیا، تو نہ صرف وہ اور کعبہ محفوظ رہے بلکہ وہ جو تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے وہ سفر بھی ان کے خطروں سے اور خوف سے خالی ہو گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قریش کے اندر سورہ فیل میں بیان کیے گئے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی نعمت کا اظہار فرمایا جو اس نے مکے والوں پر کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کا رعب اور اس کی ہیبت ہر کسی کے دل میں ڈال دی۔ تو جب وہ یمن کا یا سیریا کا سفر کرتے تھے تو ڈاکو ان کے قریب نہیں آتے تھے، نہ ہی ان کا مال لوٹتے تھے اور نہ ہی کسی طرح کی اذیت و تکلیف انہیں پہنچاتے تھے۔ وَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَهْلَ قُرَيْشٍ أَن يَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذِهِ الْبَيْتِ الَّذِي، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل قریش کو حکم دیا کہ وہ اس گھر کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں معیشت کے وسائل ذریعے مہیا کیے، معیشت کے ڈھیر سارے ذریعے ان کے لیے مہیا کیے۔ وَآتَاهُمُ الْأَمْنَ وَالسَّلَامَةَ، جس نے ان کو امن اور سلامتی عطا کی۔ تو اس طرح اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش پر کیے گئے عظیم نعمت اور اپنے احسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو ڈاکوؤں اور سفر کے خوف اور خطروں سے محفوظ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کتنا عظیم احسان کیا۔ اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل قریش کو یہ کہہ رہا ہے کہ جس پروردگار نے تم پر اتنا عظیم احسان کیا کہ تمہیں دنیائی معیشت کے وسائل کھول دیے تمہارے لیے، تو تمہیں چاہیے کہ اس گھر یعنی کعبۃ اللہ کے رب کی، جو کہ حقیقی رب ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات اور احسانات کو ذکر کرتے ہوئے اپنی عبادت کی طرف اہل قریش کو دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے۔ تو اس طرح یہ سورہ قریش کی تفسیر تھی اور اس کا ترجمہ تھا۔ تو آپ کو چاہیے کہ سورہ قریش اگر کسی اسٹوڈنٹ کو یاد نہیں ہے تو وہ سورہ قریش کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور پھر جو آج تک سورہ قریش کو بنا ٹرانسلیشن کے، بغیر ترجمے کے اور بغیر تفسیر کے پڑھ رہے تھے، نمازوں میں اسے تلاوت کر رہے تھے، تو انہیں چاہیے کہ اب سورہ قریش کو نہ صرف زبانی یاد کریں بلکہ اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہی ساتھ اس کا ٹرانسلیشن بھی یاد کریں، تاکہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم کلام ہو رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو ہو رہے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں، تو ہماری گفتگو کا موضوع کیا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا گفتگو اور کیا کلام کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کسی
شخص کے پاس جائیں اور کچھ اس کی زبان کے سینٹنس آپ رٹ کر جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ اس سے کیا کلام کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، تو پھر اس کا کیا فائدہ۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی جب آپ کلام کریں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس موضوع اور ٹاپک پر اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہیں۔ تو اس طرح یہ جو پروز کے لیسنس میں سب سے پہلا جو لیسن ہے دروس من القرآن الکریم، لیسنس فرام دا ہولی قرآن۔ تو اس کا ایک لیسن سورہ قریش ہے، تو سورہ قریش آج ہم نے پڑھا۔ جب یہ سارے سورے اور ان کا ٹرانسلیشن اور سمری ہم پڑھ لیں گے تو پھر ان سے ریلیٹڈ جو کوشچن آنسرس ہیں وہ پورے ایک ساتھ ہم اس کا پریپریشن کریں گے، اس کے بارے میں پھر ہم پریکٹس بھی کریں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا یہ لیسن یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ تو میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ جو آپ کو پریویس لیسنس جو آپ نے پڑھے ہیں جس کے اندر آپ کو نان ڈیٹیل کے کوشچن آنسر دیے گئے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ان کوشچن آنسرس کو پریکٹس کریں، جو آنسر ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنے کی کوشش کریں اور ان کو ذہن میں رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں کوئی نوٹس دکھانی نہیں ہے، بتانی نہیں ہے، ہم کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہونے والی ہے۔ تو اس طرح آپ بے پرواہ نہ ہو جائیں، لاپرواہی نہ برتیں، کوتاہی نہ کریں، بلکہ دیکھیں کہ سال ختم پہ ہیں، بالکل چند مہینے باقی رہ گئے ہیں۔ تو ایسے وقت میں آپ زیادہ محنت اور لگن سے کام لیں، بالکل بھی کوتاہی نہ کریں، کیونکہ آپ جب علم سے جڑے ہوئے رہیں گے، پڑھائی سے جڑے ہوئے رہیں گے تو پھر آگے آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، کیونکہ وقت ایسا گزر چکا ہے کہ ہر کوئی ذہنی طور پر پریشان ہے۔ تو آپ اس پریشانی کو ہٹائیں اور اپنے آپ کو اپنے فیوچر پر فوکس کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو جو بھی لیسنس دیے جا رہے ہیں اس کو بہتر طریقے سے پڑھیں، لکھیں اور پھر اگلا جو آپ کا اسٹیپ ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں، تیار کریں۔ تو یہ آج کا لیسن یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ تو یہ لیسن میں اس کا ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ آپ کو ٹرانسلیشن ڈسپلے کیا تھا میں۔ اب اس کے بعد اس سورے کی سمری بھی آپ ایک دفعہ یہاں دیکھ لیجئے۔ میں آپ لوگ سے ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ آپ جلد سے جلد جو ٹیکسٹ بک ہے یا اس کا میٹیریل ہے وہ فوری خرید لیں اپنے قریبی بک سٹور سے، جو آپ کو ہمالیہ وغیرہ پر مل جاتا ہے۔ تو اس کو فوری اس بک کو آپ جلد سے جلد خریدیں تاکہ آپ کو پریپریشن میں آسانی ہو، پڑھنے میں اور اس کی پریکٹس، کوشچن آنسرس کی پریکٹس کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔